سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ترکی کے صدر کو آگاہ کیا ہے کہ قطر زلزلے کے اثرات میں کمی کی غرض سے مدد کرنے کو تیار ہے۔ آسٹریلیا نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ حمد ایئرپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے اور ذمہ داروں کا محاسبہ کرنے کا پابند ہے۔ صدر مقغو نے کہا ہے کہ وہ کارٹون خاکوں پر مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ ادھر اسلام کو بدنام کرنے کی مذمت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کے فیصلے کا دن قریب آ گیا ہے اور ٹرمپ اور جو بائیڈن مغربی وسطی ریاستوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جو صدارتی انتخابات کا حتمی فیصلہ کرتی ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر تمام تر واقعات و حالات میں ترکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے میں ہمیشہ پیش رہتا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو یقین دلایا ہے کہ قطر وہاں کی ریاست ازمیر میں آنے والے زلزلے کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس سلسلے میں ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے اس سانحے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو یکجہتی پر مبنی قطر کے موقف دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام تر شعبوں میں مکمل شراکت اور پارٹنرشپ پائی جاتی ہے۔ دوحہ سے انقرہ تک دونوں ملکوں کے درمیان یکجہتی، سولیڈیرٹی، بھائی چارے اور انسانیت کا پل قائم ہے۔ قطر وہ پہلا ملک ہے جس نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ برادر ملک ترکی کے ساتھ یکجہتی اور مدد کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس کے لیے ترک صدر کو ٹیلی فون کیا اور یقین دلایا کہ قطر اس زلزلے کے المناک سانحے میں ترکی کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اپنے اقوال کو تیزی کے ساتھ افعال میں تبدیل کرتے ہوئے عملی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ دردناک زلزلہ ایک برادر ملک میں آیا ہے اور فوری طور پر حرکت میں آ جانے کا طالب ہے۔ قطر انسانیت اور بھائی چارے کی زبان میں کہہ رہا ہے کہ یہ زخم ہمارے زخم ہیں اور دوحہ دل سے کہتا ہے ازمیر تم سلامت رہو۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر داخلہ جناب سلیمان سوئلو کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے اور ان سے زلزلے کے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر مصطفیٰ شنطوب کو ٹیلی فون کیا اور ان سے وہاں کے جانی نقصان پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آسٹریلیا کی وزیر خارجہ و تجارت و خواتین کی وزیر محترمہ میریس بائن کے ساتھ ٹیلی فون پر حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے واقعے پر بات چیت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے ایئرپورٹ پر تلاشی سے متاثر ہونے والی خواتین کے ساتھ گہری ہمدردی کا بھی اظہار کیا ہے، جبکہ آسٹریلیا نے
قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے واقعے کے مسئلے کو حل کرنے اور اس کے ذمہ داروں کا محاسبہ کرنے کا پابند ہے۔ اس رابطے کے بعد قطر کی وزارت خارجہ اور آسٹریلیا کی وزارت خارجہ و تجارت کی جانب سے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اس واقعے کے بارے میں ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تلاشی سے متاثر ہونے والی مسافر خواتین سے ملک کی جانب سے ایک مرتبہ پھر معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ قطر کے قوانین اور یہاں کی اقدار کی خلاف ورزی ہے اور اس کے ذمہ دار اہلکاروں کو اب پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تمام مسافروں کی امن و سلامتی کا پابند ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کا پابند ہے۔ آسٹریلیائی وزیر نے قطر کی جانب سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیے گئے ابتدائی اقدامات پر آسٹریلیا کے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اپنے اس یقین کا بھی اظہار کیا ہے کہ قطر کی حکومت متعلقہ اہلکاروں کا عادلانہ اور منصفانہ طریقے سے محاسبہ کرے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور آسٹریلیا کی وزیر خارجہ و تجارت اس امر پر متفق ہیں کہ اس مسئلے کے پوری باریک بینی سے پیروی کی جائے گی اور معلومات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ دونوں ملکوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں وزراء نے دو طرفہ مضبوط تعلقات پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے نئے 213 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 234 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,29,583 ہو گئی ہے۔ اس اثناء میں حمد میڈیکل کارپوریشن نے کورونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں عوامی خیالات جاننے کے لیے اپنی نوعیت کی ایک منفرد اسٹڈی شروع کر دی ہے۔ اس اسٹڈی کے ذریعے کووڈ-19 کی مجودہ ویکسین کے بارے میں قطر کی آبادی کی سوچ اور اس کے افکار و خیالات کا زیادہ بہتر اندازہ کیا جا سکے گا۔ اسی طرح حمد میڈیکل کارپوریشن نے زور دے کر کہا ہے کہ 50 سال سے زائد عمر والے تمام لوگوں کے لیے موسمیاتی یعنی سیزنل فلو کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے۔ پھر یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 3 اشخاص کو بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ ان شرطوں کی مکمل پابندی کریں گے اور خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اس وائرس کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور وہ مختلف علاقوں خاص طور پر بر اعظم یورپ میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کر دیا ہے کہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے ملک میں اب 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر ڈالا جائے کہ اس کا کوئی بھی متبادل موجود نہیں ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے وضاحت کر دی ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں تمام غیر بنیادی دکانیں اور سٹور شامل ہوں گے، لیکن کنڈرگارٹن، اسکول اور یونیورسٹیاں کھلی رہیں گی۔ یہ نئے اقدامات پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد وہاں آئندہ بدھ کے روز سے نافذ کیے جا رہے ہیں اور 1 دسمبر تک نافذ رہیں گے۔ قطر الخیریہ نے
جمہوریہ کرغزستان کی گورنری نارائن میں ملٹی سروس الریان چیریٹی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ اس منصوبے پر 5,200,000 ریال کی لاگت آئے گی۔ جمہوریہ کرغزستان کے وزیر اعظم اور قائم مقام صدر جمہوریہ جناب صادر جابروف نے قطر کا گہرا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ ان کے ملک میں انسانی اور ترقیاتی کوششیں کر رہا ہے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے اور سماجی خدمات کا معیار بہتر کیا جا سکے۔ قطر الخیریہ نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کی مدد سے ترکی کے شہر کوجالی میں ایک کمیونٹی سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس کمیونٹی سینٹر کے ذریعے 14,000 شامی پناہ گزینوں اور ترک شہریوں کی حفاظت کے لیے انہیں سروسز فراہم کی جائیں گی۔ یہ سینٹر کوئسٹ نامی اس انیشیٹو کا ایک حصہ ہے جو قطر کی جانب سے شامی پناہ گزینوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ یہ خبر بھی ترکی ہی سے متعلق ہے اور وہاں کی مغربی ریاست ازمیر کے تابع سفری حصار نامی علاقے میں ایک اور زلزلہ آ گیا ہے، جبکہ کل آنے والے زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب 37 ہو گئی ہے۔ تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں ابھی جاری ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں اب تک سینکڑوں آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ الجزائر کے 24 ملین سے زیادہ شہریوں کو آج ملک کے آئین میں لائی جانے والی ترامیم پر ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ ریفرنڈم ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے صحت کے غیر معمولی حالات میں بھی کرایا جا رہا ہے۔ فرانسیسی پولیس کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ ایک شخص نے جو شکار کی بندوق اٹھائے ہوئے تھا شہر لیون میں آرتھوڈاکس راہب کو زخمی کر کے فرار ہو گیا ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس پر شبہ ہے کہ اس نے ہی اس راہب کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا۔ فرانس نے پورے ملک میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر رکھے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے کی روک تھام کی جا سکے۔ شہر نیس میں ہونے والے حملے سے متعلق ایک تیسرے شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر صدر ایمانوئل ماکرون اب دنیا اسلام میں بڑھتے ہوئے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون خاکوں کی وجہ سے مسلمانوں کو صدمہ پہنچا ہے، لیکن فرانسیسی صدر نے اپنے بیانات میں تشدد اور تحریف کی مذمت بھی کی ہے۔ اور امریکہ میں پرسوں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ جوں یہ دن قریب آتا جا رہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے حریف جو بائیڈن اور ان دونوں کے اعلی معاونین نے ملک کی مغربی، وسطی اور جنوب مشرقی ساحلی ریاستوں کے دوروں میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ ریاستیں وہاں کے صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کیا کرتی ہیں۔ دونوں امیدوار ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی سے متعلق ایک سے زیادہ بیانات دے دیے ہیں، جن کے بعد اب امریکہ میں اس موضوع پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے ترکی کے صدر کو آگاہ کیا ہے کہ قطر زلزلے کے اثرات میں کمی کی غرض سے مدد کرنے کو تیار ہے۔ آسٹریلیا نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ حمد ایئرپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے اور ذمہ داروں کا محاسبہ کرنے کا پابند ہے۔ صدر ماکرون نے کہا ہے کہ وہ کارٹون خاکوں پر مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔
ہم کو بدنام کرنے کی مذمت میں مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کے فیصلے کا دن قریب آ گیا ہے اور ٹرمپ اور جو بائیڈن مغربی وسطی ریاستوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ وہ ریاستیں صدارتی انتخابات کا حتمی فیصلہ کریں گی۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔